خیر، رزق حلال، کاروبار وچ مزید اضافہ فرما۔ ذکر سید الشہداء، امور فرش عزا، گریہ و بقا دا ثواب، حق چہار دا معصومین بانیان ملک صاحبان دے خانوان دے مرحومین تک پہنچا۔ الہی درجات بلند فرما، میدان معاشر شفاعت سیدہ نصیب فرما۔ آغاز مجلس وچ دور قریب تو جتنے عزادار مقانی سرکار سید الشہداء دے مہمان، جتنے قدم چل کے فرش عزا تک تو رہے نے، الہی قدم قدم تے اجر عطا فرما۔ میرا اللہ مریضاں نو شفا عطا فرما، بے اولاداں نو وارث عطا فرما، بے گھراں نو گھر عطا فرما، بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرما۔ میرا اللہ سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما۔ بڑے نازک دور وچ میرا ملک سفر کر رہا ہے، میرا اللہ اس مملکت خدا داد دی محافظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان سیدان و نیست و نابود فرما۔ محبان امام شیعان جہان نو اتفاق و سالمیت عطا فرما۔ وارث صف عزا، وارث خون حسین، وارث سیدہ بقیت اللہ امام دا الہی جلدی ظہور فرما۔ قبولیت دی خاطر صلوات بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلما ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، انتہائی قابل احترام سادات عظام، میرے سنی شیعہ صاحبان، اللہ نے انسان نو زمین تے بھیجن تو پہلے روز ازل اپنے بندے نال ایک معاہدہ کیتا، ایک کمٹمنٹ کیتی۔ اللہ نے بندے نال ایک ایگریمنٹ کیتا، فرمایا میرا بندہ میں تیرے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنا، تھوڑے وقت واسطے میں تین زمین تے بھیج رہا، تیرا عارضی ٹھکانہ زمین ہے، ہمیشہ دا ٹھکانہ نہیں۔ انہیں سمجھی کہ مسافر خانے جا رہے ہیں، تھوڑے جو اتھے قیام کر کے پھر میں تین واپس بلا لوں گا۔ میرا اللہ دنیا میرا ابدی ٹھکانہ نہیں، فرمایا نہیں عارضی ٹھکانہ، تو میرا اللہ میں ہمیشہ کتھے رکھو گے؟ فرمایا میرا بندہ جس لئے دنیا دی زندگی گزار کے واپس آئیں گا، پھر میں 2 تیریاں رہائشاں تیار کیتیاں نے۔ ایک رہائش دا نا جنت ہے، ایک رہائش دا نا جہنم۔ وہ پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں تین کیڑی رہائش بھیج دیں، پھر تو تھے ہمیشہ رہیں گا۔ میں کہ میرا اللہ پھر وہ رہائشاں دی ذرا تعارف کراؤ، وہ دی سہولیات کی نے، تاکہ میں بھی ذہنی طور تے تیار ہوں کہ میں کیڑی رہائش جانا ہے۔ فرمایا میرا بندہ مختصر تعارف ہے، دکھاں تکلیفاں مصیبتاں تے عذاباں دے گڑھ دا نام جہنم ہے، سکھاں سکوناں آرام و نعمات دے مرکز دا نام جنت ہے۔ میرا بندہ جنت تیری سوچ تو سونی میں بنائیے، اتھے صرف شباب ہوئے گا، ضعیفی نہیں ہوئے گی، جوانی ہوئے گی، صرف تندرستی ہوئے گی، بیماری نہیں ہوئے گی۔ جناب تکیہ لا کے ٹیک لا کے لت لت رکھ کے بیٹھے ہوں گے، حور و غلمان حکم منن واسطے تیار کھلوتے ہوں گے، جناب ارادہ کریں گے پھل کیڑا کھانا ہے، ٹانی جھک کے جناب دے سامنے پھل کر دے،
ਸ਼ਰਾਬਨ ਤਹੂਰਾ ਦੇ ਜਾਮ ਚਾ ਕੇ ਗਿਲਮਾਨ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੂਰਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਖੈਮੇ ਪਰਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਮਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਵਾਫਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੰਚ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਨਰ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਰੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਜन्नतुल फिरदौस। मेरा अल्लाह मैं जन्नत जाना चाहना। फरमाया कसम है मैंने अपनी वहदानियत दी, मैं अल्लाह भी तेरा एडा सोहना बदन जहन्नम वास्ते बनाया ही कोई नहीं। मैं किते चाहना तू जहन्नम जाए? आसन तकवीम शक्ल इंसान ते नता कीता है, हुस्नो जवारे से तो तंदुरुस्ती। मैं अल्लाह तेरे नाल 70 मावां तो ज्यादा प्यार करना। मेरा नहीं दिल तेरा बदन जहन्नम दा बालन बने। तो मालिक फिर मैं दुनिया ते क्या करा, मैंने जन्नत दोगे? फिर मैं बहुत सौखे काम ने, 2 काम करेगा तू। कितने? 2 काम। आगाज़े मजलिस से फिर थोड़ी तवज्जो फरमाओ, कितने कम करेंगे दुनिया ते? 2 काम। एक इबादत, एक रिज्क। फिर मेरा दिल है मैं एक काम तेरा अपने जिम्मे ले लेना, एक तेरे जिम्मे छोड़ दे। सौखा रहे तू, प्यार भी किया ना तेरे नाल। एक तू करें, एक मैं करांगा। वापस आएगा मैं तेन जन्नत तोड़ देंगा। मैं क्या मेरा अल्लाह मैं क्या करांगा, तुसी की करोगे? बहुत तवज्जो करना सतासी वाले, बिलखसूस मेरे लिए सुनत भाई। फरमाया मेरा बंदा उन्हें 2 कम्मा चूं, एक कम तेरे जिम्मे, एक मेरे जिम्मे। मेरा बंदा तेरा रिज्क मेरे जिम्मे, मेरी इबादत तेरे जिम्मे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायद अल्लाह जिंदगी दराज। रिज्क जाने मैं जाना, बंदगी जाने तू जान। तू अपनी ड्यूटी करी, मैं अपनी ड्यूटी तो गाफल नहीं होवांगा। ये ख्याल कर रही तू भूलना है अपनी ड्यूटी, तू अल्लाह नहीं भूलना। 7 कोठड़ियां दे पिछे भी तेन कोई बंद कर दे, उत्थे भी रिज्क मैं पहुंचाऊंगा। मैं क्या मेरा अल्लाह ये काम तो कोई नहीं है, तो मैं बड़ा करांगा। और इत्थे मैं रुक के बस ऐसा जी एक जुमला वाजे करना चाहना, बंदे इस भुलेखे च मारे गए ने कि सिर्फ नमाज इबादत है। इबादत दा मफहूम नहीं किसे समझिया। अगर सिर्फ नमाज इबादत होंदी तो इबलीस इबादत समेत जहन्नम ना जांदा। मेरा मकसद को कतई तौर पर नमाज की तोहीन करना, अहमियत कम करना, डिग्रेड करना नहीं, लेकिन मैं वाजे करना चाहना सिर्फ क़याम क़ऊद, सिर्फ रुकू व सुजूद, सिर्फ नमाज इबादत नहीं। बुरे आले आले मुहम्मद दे आखे लगन दा नाम इबादत है। हाय ये आखन नमाज पढ़ो तो फिर नमाज इबादत है, आखन छोड़ दियो फिर छोड़ना इबादत है। हाँ यार एक नमाज पढ़ रहा सी मस्जिद नबी च, रसूल अल्लाह बुलाया, वो नहीं आया। दूजी दफ़ा तीजी दफ़ा इरादा पे कर दें तो आवाज़ कुदरत नहीं मेरा नबी हुण ना बुलाई। कोई सज्जे खबे बैठी तो इस नमाजी ने चाह मेरी मस्जिद बाहर सट, मैं लानत करना उस नमाजी ते, तू बुलांदा रहे अगला लंबियां पढ़दा रहे टेलांदा। तो साबित होया नमाज सिर्फ इबादत नहीं, मुहम्मद वाले मुहम्मद दे आखे लगना इबादत। फरमाया तू इबादत करेगा तेरा रिज्क जाने मैं जाना। तो 87 वाले अल्लाह ने यह मुआहदा करके अपने बंदे नूं शिकमे मादर दे जरिए दुनिया ते भेज दिता। 9 महीने हजरत इंसान मां दे शिकम विच रहा और 9 महीने अल्लाह अपनी ड्यूटी शुरू कर लगी। बोले नहीं तुसी?
کوئی بندہ کھڑا ہو کے ثابت کرے کہ 9 مہینے کدی ایک دن ساڈا ناشتہ لیٹ ہویا ہوئے، اتھے سی حال پائی ہوئے، ٹورو بھی اتھے 12 بج گئے نے، لنگر ہی کو نہیں پیامدا۔ فرمایا میرا بندہ جے 9 مہینے میں غافل نہیں نہ ہویا، جتھے تین بولن دی جاچ نہیں، چبان دی جاچ نہیں، کھان دی جاچ نہیں، تے اج کل بھی خالق میں ہی ہاں تیرا، توکل میرے تے رکھیں۔ اتھے 9 مہینے تن میں بے رزقیاں نہیں چھڑیا تھی، اتھے میں کی میں چھوڑاں گا؟ تو پھر میں حیران ہویا کہ اللہ نے انسان دا رزق ماں دے شکم وچ منہ دے رستے نہیں دیتا، ناف دے رستے۔ بولو، پیدائش دے بعد جڑا وہ ناف کٹی جاندی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک خوراک دی نالی۔ میرا اللہ رزق کھان واسطے تے میرا منہ جبڑے دند بنائے نہیں، اپنی باری میرا رزق ناف دے رستے کیوں؟ یا تے دنیا تے رہے کہ میرا رزق ناف دے رستے آوے؟ ماں دے شکم وچ ناف دے رستے، اج کل میں منہ دے رستے کھا رہا۔ فرمایا میرا بندہ کدی تین پیار پتہ لگے نا میں تین نال کتنا پیار کرنا۔ میں تین بنائے ہی اپنی عبادت واسطے، وہ 9 مہینے جس ماحول وچ میں تین رکھے نا، وہ ماحول نجس آئی، اتھے تیری غذا نجس آئی، خون بلڈ وہ نجس آئی۔ میں تین پیدا کیتے اپنی عبادت واسطے، میں نے یقین نہیں وڈیا ہوں کہ اسے زبان نال لا الہ الا اللہ پڑھے گا، محمد رسول اللہ پڑھے گا، علی ولی اللہ پڑھے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا، قصیدے پڑھے گا، نعتیں پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا۔ وہ پھر میں سوچ کے میری رحمت تے پیار گوارا نہیں کیتا، جس زبان نال اس تلاوت کرنی اس زبان تے میں پلیت چیز کی میں رکھ دیا۔ ہائے اللہ! فرمایا جب تک تو میری کسٹڈی چیں میں تیری زبان تے پلیت چیز نہیں رکھی۔ اے پھر تم جہالت کرنا ہے نا، جس زبان دی میں 9 مہینے حفاظت کی تھی وڈیاں ہو کہ اسے زبان نال تو شراب پین لگ پہ، حرام کھان لگ پہ، اس سے زبان نال تو غیبت کرنے لگ پہ۔ میں تے نال پیار کیتا ہے۔ پھر 9 مہینے دے بعد حضرت انسان دنیا تے آ گئے، اللہ نے پورے خاندان دے ہر فرد دے ذہن ایک پیار پا دیتا ہے، بھئی میرا مہمان آ رہے ہیں، زبان انہوں کو نہیں جی ہم دی، بولنا چالنا کو نہیں جی، ایک کوئی کام دا پتہ ہے جس دا نام ہے رونا۔ میرے مہمان نو ویلکم بھی کرنا جی، اس نو سڑنا بھی، اس دے اشارے سمجھنے جی، کوئی ماں دے روپ وچ، کوئی باپ دے روپ وچ، کوئی بہن دے روپ وچ، کوئی بھائی دے روپ وچ۔ ایک عجیب انتظار ہے، پیار ہے، کدن آوے گا، دعا کرو خیر نال وقت آوے۔ فرمایا میرا بندہ ہے جڑا ہر خاندان دا فرد تیرے پیار ہی تڑپ رہے نا، تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ ہر فرد دے اندر میں تیرا ایک پیار پا دیتا۔ پھر حضرت انسان دنیا تے آ گیا، پھر پورا خاندان پریشان ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، ہاتھ پیر تے ہلاندا ہی نہیں۔ آؤ بسم اللہ۔ پوری فیملی پریشان ہے، پتہ کرو زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اچانک ایک دائی آئی دوڑ دی، مٹھائی آندی جے، آندی ونڈو خوشیاں، زندہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تین کس دسے ہو سکیا؟ ہون میں سنے ہیں رویا ہے۔ جاؤ میرا چیلنج ہے غازِ مجلس وچ میرا سنی بھائی، انسان دنیا تے آ کے زندگی دا اعلان ہس کے نہیں کیتا، بولو میرے نال، تیری زندگی دا اعلان گری ہے، توں رنے تے خاندان خوش ہویا ہے۔ ایدہ مطلب 87 آلیا مردے نہیں روندے، زندہ روندے۔ رونا تیری زندگی دی دلیل ہے۔ اچھا پھر جیڑا نہیں رویا وہ مشکوک ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہے، رویا ہے تے پک ہویا زندہ ہے۔ اچھا پھر عجیب اتفاق ہے، بچہ شیال جمے تاں روندہ ہے، سنیال جمے تاں روندہ ہے۔ 11ویں آلیاں دا بھی جم کے پہلا کم رو نہیں کردا ہے، بولے نہیں تسی۔ 12ویں آلیاں دا بھی پہلا کم رو نہیں کردا، ٹوپیاں آلیاں دے بھی روندے نے، شلواراں چھوٹیاں آلیاں دے بھی روندے،
ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਜੇ, ਸ਼ੀਆਂ ਤਰਾਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਜੇ, ਮਾਤਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੌਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਛਾਹ ਨਾਲ ਮੁੱਕ, ਤੂੰ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਂ ਲਾਈਏ ਜੀ, ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਜੰਮਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਹਾਏ اللہ تیرے حد سلامت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سارے بولو حیدری۔ تارک زندگی دراز، یہ مطلب ہے رونا شیعت نہیں انسانیت ہے، رونا مذہب نہیں فطرت ہے۔ جیڑا نہیں روندا وہ مشکوک ہے۔ بلکہ میں ویڈیو بالکل اپنی اکھاں نال ویکھی ہے یوٹیوب تے، پتہ نہیں کل 4-5 سال پہلے، گھنٹے ڈیڑھ دا بچہ ہے تے دائی نے پیروں تو پھڑ کے الٹا کیتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، بچے تے تشدد ہو رہا ہے۔ کسی ڈاکٹر میں دسو سکے وہ جی تشدد نہیں ہے، رویا کوئی نہیں نا، تو الٹا سیدھا کیتے ہیں، ٹوں ٹاں کرے پتہ لگے بلا کیے۔ میں ادن دا حیران ہاں، جڑا ایتھے نہ روے ادیاں ٹنگاں کھڑیاں نے، اگلے جہان تیرا کے بڑھنا ہے۔ آئے میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ رونا فرقہ نہیں فطرت، رونا شیعت نہیں انسانیت ہے۔ ڈانگا لے کے ساڑھے تے چڑھے ہیں، روندے نے شیعہ، چوکھا ٹلے تے جمدے نے چپ کرانا۔ پھر انسان، جی بسم اللہ، پھر جناب انسان الفنار بے بکری اسکول داخل ہو گیا، ماما پاپا کھڑ لا پیا جناب، پھر کھیڈن کدن لا پیا، آوازیں قدرتی اللہ کھا پی موج کر، یہ عبادت نہ کریں، یہ کھیڑ چھیڑ لے۔ یعنی اللہ نے ماں دے شکم چوں اپنے والی ڈیوٹی شروع کی تھی۔ میری بات ذہن وچ ہے، دو کم، رزق اللہ دے ذمہ، عبادت۔ اللہ رزق والی ڈیوٹی شروع کی تھی ہے، اجے عبادت والی ڈیوٹی نہیں لے رہا۔ 2 سال فرمایا کھا پی مو، 4 سال فرمایا کھیڑ چھیڑ، 5 6 7 سال 8 9 تھا۔ بسم اللہ، مالک قبول فرمائے، سیدہ زیادہ تھا فرمائے۔ 9 10 سال گزر گئے۔ ایک دن آواز قدرت ہے، میرا بندہ، جی میرا اللہ، وہ یاد ہی کہ تیرا میرا معاہدہ ہویا ہی، وہ کمٹمنٹ ہے، وہ یاد ہی کیڑا؟ وہ فرمایا 2 کام، ایک تم کریں گا ایک میں کروں گا، رزق میرے ذمہ، عبادت۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تے فرمایا 9واں سال ہے میں تین رزق کھوا رہا ہوں، تے ہن صاحب تسی بھی شروع کرو نا۔ مالک میں کی کرنا ہے؟ فرمایا عبادت۔ تے مالک کو کتنا ٹائم کرنی ہے؟ فرمایا کو نہیں، بوجھ نہیں، ایزی ایزی، 24 گھنٹے چوں 17 منٹ سفر کرو میرے نال۔ سننیاں شیاں ہاتھ بننیاں کھولنیاں فرض رکعتاں 17 ہی نے ایک دن وچ۔ میں کہ میرا اللہ 17 منٹ؟ فرمایا اچھا زیادہ نے تو کس طرح کر لے؟ مالک کس طرح؟ فرمایا انج کرنے ہیں نا، 2 منٹ صبح آ جائیں، 4 منٹ ظہر آ جائیں، 4 منٹ عصر آ جائیں، 3 منٹ مغرب آ جائیں، 4 منٹ عشاء، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی اضافی پڑھو، سنتاں پڑھو، نفل پڑھو، مستحبات پڑھو، جناب تے ڈیپینڈ ہے۔ جنہ دی معافی نہیں ہو 17 نے، 1 رکعت تے 1 منٹ لگے تے 17 منٹ بن دیں۔ میرا خیال ہے تو اسی کی 1 رکعت تے آدھا گھنٹہ لاندے ہو، 17 منٹ۔ میں کہ میرا اللہ 17 منٹ، اے میرا اللہ جی صبح والی تے گل ٹھیک ہے، اے جڑی پیشی دیگر والی جے نہ تیرا پتر، نہ تیری دھی، نہ شادی، نہ بیوی، نہ بال، نہ بچہ،
میرے تے فیملی ممبر نے، میں مزدوری کرنی ہے تو نہ کھانا ہے، میں ویلا نہیں ہوندا اللہ جی، تسی نہ مزدوری کردے نہ کھاندے پیندے، کدی اتھے آ کے ویکھو ہاں، اتھے بڑے رولے نے۔ فرمایا کی مطلب؟ جی میں جس ٹھیکیدار کو کام کرنا میں نے چھٹیاں نہیں دیندا ہوا، تو نمازاں دے بہانے چھٹی کرنا ہے، میں تنخواہ دینی ہے۔ فرمایا اچھا اچھا اچھا، بہت مجبور ہے جی، بڑا مجبور ہوں۔ فرمایا کوئی گل نہیں، اگے بھی تو میں ہی ہاں نا، قبول بھی میں ہی کرنی ہے، ان کریں پھر پیشی ڈگری کٹھی آ جائیں، میں کٹھی قبول کر لاں گا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اے جمع بین الصلاتین ہے نا، شام عشاء کٹھی آ جائیں، میں کٹھی قبول کر لاں گا۔ اتنے سے چانچا لائیے، فرقہ وریت بنائیے، ڈانگا لیں کہ مولوی حسن دور دور کیتے ہیں، جاؤ کتاب لے آؤ، سیاستہ لے آؤ، باب الصلاۃ وچ میں وکھا دینا، آمنہ دلال رسول کائنات نے بغیر خوف بغیر جنگ دے کٹھیاں بھی پڑھیاں نے، جدا جدا بھی پڑھیاں نے، میں وکھا دینا جناب۔ اپنے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لے، سیاستہ چ لکھے ہے نبی پاک بغیر خوف بغیر جنگ دے کٹھیاں پڑھیاں نے۔ 73 فرقہ مکے کعبے جا کے حج تے کٹھیاں پڑھے، اتھے قبول نے، 87 آ کے پڑھی، اللہ دا موڈ خراب ہو گیا۔ چھڈو نہ پڑھو صحیح، ویلے ہوتے جدا جدا پڑھو، بزی ہوتے کٹھیاں پڑھ لو، قبول ہو جان گی۔ تے میں کیا میرا لے پڑھنیاں کتھے آ کے؟ فرمایا میرے گھر۔ جی توڑا گھر کتے؟ فرمایا مکے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، میرے گھر آونے۔ میں کہا نہیں جی، اے تسی میرے نال پہلے دن گل ہی کو نہیں کیتی، ایڈی مہنگی برتن تے عبادت میرے کول نہیں جونی۔ کہ بنی؟ جی میں 87 بورے والے کعبہ شریف مکے، زندگی چ ایک واری میرے چک دا بندہ گیا ہے تے 12 لاکھ روپیہ او پہ ہے، میں کو نہیں جے ایڈی دور ایڈی مہنگی برتن، 2 منٹ صبح 8 منٹ ظہرین 7 منٹ مغربین معافی۔ او فرمایا بے نماز والے بہانے کر کے نہ نس جائیں، 1 منٹ کھلو کھلو کھلو، کتھے رہندے ہو؟ جی 87 بورے والے۔ تے فرمایا جس چاکی چلانے اتھے بھی میرا گھر ہے نا۔ آیا 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 بھائی تیری مہربانی، اتھے بھی ہے نا میرا گھر، اتھے آ جائیں، ہے میرا اللہ میرے چک وچ ہی۔ فرمایا جس سوسائٹی جس شہر جس محلے جس بستی جس چاکی چلانے اتھے میرے گھر ہے۔ میں کہ تواڈے اصل گھر کتنے نے؟ فرمایا 1 بیت اللہ خانہ کعبہ۔ میں کہ جڑے میرے چاکی چ بنائے جے؟ فرمایا وہ تے نقل ہی، داد نہیں چاہیے، توجہ چاہیے۔ کھڑا ہو مجمع چوں، اتار دے شان و ممبر تو اگر میں غلط ہاں، رکھ مولوی دے سر تے قرآن۔ اے جڑی مسجد بنی ہے نا، اسی اپنے چک بنائی، انہوں بنانا والا نبی امام معصوم نہیں، ساڈے جا گناہگار مستری ہے۔ اس دیاں اٹاں عرشاں تو نہیں آئیاں، اسے بھٹے تو آئیاں۔ ادھا سیمنٹ سریا بجری ریت سارا اسے مٹیریل دنیا تو آیا، یہ اصل نہیں کاپی ہے۔ کاپی بیت اللہ دیئے، کاپی نقل و عربی زبانی شبیہ آکھیا گیا۔ میں توجہ چاہنا جناب دی، میرا اللہ مولوی صاحب تے واز شریفی دس دے سان نقل نہیں بنانی چاہیے دی، تم اللہ کے گلی گلی نقلہ بنا دیتیاں نے۔ فرمایا سارے کام مولویاں تے نہ چھڑیا کر، عقل میں تین وکھرا دیتے ہیں، نقل اچھائی دی بھی ہے نقل برائی دی بھی ہے۔ اچھائی دی نقل لگے جھکنا ثواب ہے، برائی دی نقل تو نفرت ثواب ہے۔ اللہ یا رسول، ماحول سونا بن گیا ہے، ہون جے میری داد رہی تو ہون میں پھر تکلیف ہونی ہے۔ میں 4 بجے ٹرے ہیں اسلام آباد تو، ٹھیک 4 بجے صبح میں بیٹھ کے گڈی چ نماز پڑھ کے 5:30 بجے میں توڑے چاکی چ پہنچا، 10 بجے میرا ٹائم ہے، میں ٹھیک ٹائم تے پہنچ گیا۔ اگر ان محنت دا ثمر نہیں ملے گا تو پھر میرا سفر دی تھکاوٹ ہو جائے گی۔ سنی کتنے ہو شیعہ میں نہیں جاندا، میں حیران ہاں ملہ تیری مینٹیلٹی اور ذہنیت ہے۔ برے والے 87 والے جیڑا شبیہ دا منکر ہے او کیڑے منہ نال مسجد جا کے سجدے کر لیندا ہے؟ آیا 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 شبیہ دا منکر ہو تو کیڑے منہ نال سجدے کر آؤں؟ اونچا بولو ہے
رکھ مولوی دے سر تے قرآن، مسجد شبیہ خانہ کعبہ دی، کعبہ اصل ہے اودی شبیہ نقل مسجد، تو شبیہ دا منکر ہے۔ چلو میں جملہ بدل کے آکھاں، تو کیسا ملا صدقہ خور ہے، ایک شبیہ نو وے کہ تیرا نکاح ٹوٹ دے، دوجی شبیہ دے بغیر تیرا سجدہ ہی نہیں پہ ہوندا۔ ہائے یار میں صدقے ہوں۔ فرمایا میرے گھر آ جائیں، جس چاکی تو رہنے اتھے بھی میری گھر ہے۔ میں کہ میرا اللہ ظہرین بھی آ جانا، مغربین بھی آ جانا، اے فجر دے ٹائم تسی میرے اللہ آ جایا کرو، 4 ٹائم میں تیرے گھر آؤں، تم ہی تے پیار کیتے ہیں نا، ایک ٹائم تم ہی میرے اللہ ہاں۔ ویکھے میں تیرا گھر کچا مکان، جناب مٹیاں پھوڑ، کدی مالکہ میرے گھر آ، چپساں، اے سی، امپورٹڈ فرنیچر، کلینہ، 3-4 منزلہ میرا گھر، مالک کدی آتے صحیح۔ فرمایا اچھا بڑا سونا گھر بنائے۔ میرا اللہ تو آ کے ویخ، اندر پیر رکھیاں پتہ لگے کسے محل چاہ گیا، تیرے گھر تے پکھا بھی کوئی نہیں ہو۔ میں ٹھیک پہ آنا؟ فرمایا کی چاہنا ہے؟ میں کہ میرا اللہ مغربین ظہرین میں تیرے گھر آونا، فجر دے ٹائم بہت ٹائم تھوڑا ہوندہ ہے، تیسرے محلے تیری مسجد ہے، اتھے جندر ٹائم مک جاندہ ہے، تے مالکہ ایک ٹائم تو میرے گھر آوے نا، 4 ٹائم تیرے اللہ جانا۔ تے فرمایا کتنے بیڈ روم بنائے جے؟ جی میں 8 بیڈ روم نے، 3 منزلہ نے مالکہ، تو آ کے ویک، ڈائننگ، لیونگ، کچن، بیڈ روم، گیسٹ روم، سٹور روم، مالکہ تے فرمایا اتنے کمرے گنے نہیں، میرا تے ایک بھی کوئی نہیں دے وچ، جے میں بلانا ہی تے میرا کمرہ بھی تے بنا، اتھے بلائیں گا جتھے عام مہمان بلانا ہے۔ مالک میں سمجھیا نہیں، فرمایا آون لالوں میں 24 گھنٹے اتھے ہونا، ہر جگہ موجود ہونا۔ اصلیچ میں اپنے گھر تان تین بلایا ہے، میں آپ 24 گھنٹے پاک ہاں، میرا گھر بھی 24 گھنٹے پاک ہے، تو آپ 24 گھنٹے پاک نہیں ہوندہ، تیرا گھر بھی 24 گھنٹے پاک نہیں ہوندہ۔ بعضی دفعہ ایسا ماحول ہوندہ ہے تیرے گھر میں آواں، بعضی دفعہ نہیں آ سکتا، اگر میں بلانا ہی تو ایک کمرہ میرا بنانا۔ مالک اتھے بیڈ رکھاں، صوفہ رکھاں؟ فرمایا نہیں، اتھے صرف ایک مسلح رکھ دے، اس تو زیادہ کرنا ہے تو قرآن شریف رکھ دے، اس تو زیادہ کرنا ہے تو علم پاک رکھ دے، حدیث قصہ رکھ دے، اس تو اتے جانے تو بقیت اللہ دی کرسی رکھ دے۔ ہائے وہ مخصوص کمرہ عبادت واسطے۔ تے مالک دا نام کی رکھاں؟ فرمایا پریئر روم، عبادت والا کمرہ۔ پھر وعدہ کر اس کمرے چ بغیر وضو دے نہیں جائیں گا تو، وہ تو تیرے بچے نہ کھیڈن شیڈن، صرف پاکیزہ ہو کے عبادت واسطے ماحول تے بنا نا، پھر میں نے بلا میں اتھے ہی آ جاؤں گا۔ میں اپنے سمیت جناب تو پوچھنا چاہنا، کیا کوٹھی بنواندیاں نقشے چ کدی ایک کمرہ سی عبادت دا رکھے؟ تے پھر اللہ نو آل محمد نو کتھے بلائیں گا؟ اتھے بلائیں گا جتے پیکج لا کے تو موبائل ویکھ رہے ہیں، جتے ٹی وی تے ناچ گانے لگے نے، اتھے بلا لیں گا انہوں نے۔ آج امام زمانہ آ جان، میرا دل ہے میرے گھر بون، توڑا دل ہے توڑے گھر بون، ایمان قرآن نال دسیاں، زہرا دا پتر آوے ساڑھے گھر کوئی ایسی جگہ ہے جتے بقیت اللہ نے بٹھا لیے؟ فرمائے میں بلان آلا بہانہ تے بنانا، اسی کدی نہیں ایسا کمرہ بنائیں گے جتے سیدہ دے بیٹے دی کرسی ہوئے امام زمانہ دی، جس گھر تے نہیں یقین ہوئے کہ تھے میرے بار میں آ کے باندھے نے، اتھے تے پھر ٹی وی تے گانے نہیں نہ لگ سکتے۔ ناراض تے نہیں ہو رہے جناب؟ اللہ یا اللہ صلی اللہ محمد۔
ایران دا ایک نوجوان خواب سنندا ہے، آدھے میں خواب وچ ستا، میرا دروازہ دستک خواب، آدھے میں اٹھ کے باہر ویکھیا تے ایک نورانی شکل والی ہستی کھلوتی ہے۔ جی کون؟ فرمایا میں تیرا 12واں بقیت اللہ امام۔ بادشاہ سلام احترام، آدھے میں چھک کے سلام کیتے، فرماندے نے میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہنا، اجازت ہے تیرے گھر آ جاؤں؟ وقت دا امام اجازت مانگ لیا، اے ہے دین آل محمد، اے ہے عدالت مصطفی، اجازت ہے؟ آدھے میرے جسم وچ لہر دوڑی ہے، امام زمانہ میرے گھر بیٹھنا چاہتے ہیں، کوئی چارپائی، کوئی کرسی، کوئی صوفہ ہے جتھے میں بٹھا لاں جڑا خالصتاً حلال رزق نال خریدیا گیا ہوئے؟ پھر جتھے امام نو بٹھانا ہے، امام دے مزاج دے خلاف تے نہیں کوئی چیز پئی، کسی کتے دی تصویر تے نہیں، کسی جانور دی تے نہیں، ٹی وی شیوی تے نہیں میں پیا۔ آدھا میں کہ جی 1 منٹ میں آیا، 1 منٹ۔ آدھا میں دوڑیاں واپس گیا جتھے امام نو بٹھانا ہے، وہ میں روم خالی کیتا ہے، اے چیز اٹھا دیو، اے امام دے خلاف، اے امام دے مزاج دے نہیں، اے بھی امام منع کیتا ہے۔ آدھا میں بڑی جلدی اپنے لوگ کوشش کر کے جگہ سیٹ کر کے واپس آیا تے روندے جا رہے ہیں واپس۔ آدھے میں کناں نال سنیا، رو کے پیدن لے دادی زہرا گواہ رہی، تیرے شیعہ دے گھر میرے بان واسطے جگہ کوئی نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جتنے میں بیٹھ جاؤں۔ علم لا لینا شیعت نہیں، کالے کپڑے پا لینا شیعت نہیں، اس بقیت اللہ دا انتظار، مسلح تے کھلو کے صرف دعا منگنا نہیں۔ بسم اللہ۔ مالک زندگیاں دراز فرماوے، سیدہ محافظت فرماوے، اپنے آپ نو تیار کرو، اس امام دی آمد دا رستہ ہموار کرو۔ وہ غیب نہیں، ساڑی اکھاں دی طہارت اتنی نہیں کہ سنوں ویکھ سکے، موجود نے ہر مجلس ہی چاہتے ہیں۔ بلکہ میں پڑھیا جس لئے بقیت اللہ دا ظہور بابا حسین شاہ دی بیت اللہ دی چھتے ہوئے گا، ڈھیر سارے مومنین انگشت بے دنداؤں کے آکھن گے، انہوں تے میں ویکھے آئی۔ ایسے مواقع نہیں جتھے امام زمانہ تے نال مسافہ کر دے، حج دے دوران، 40 مشی دے دوران، عاشورہ مومنین مل دے، ذہن معاف کر لیندے نے، اسی تسی متوجہ نہیں ہوندے۔ ہاں وہ موجود نے، اپنا تزکیہ نفس کرو، ممکن ہے پاسبل ہے ملاقات، غلط آکھے گا جڑا آکھے گا امام زمانہ نال ملاقات ہے، ملاقات ممکن ہے اگر تو اپنے آپ نو تیار کرے، اپنا تزکیہ نفس کر، اپنا احتساب کر، سیدہ دا بیٹا تین بلا لے گا، خود بلا لے گا۔ آؤ اس امام زمانہ واسطے رستے ہموار کرو۔ 313 نہیں پورے ہو رہے، وہ انتظار ہی بیٹھے نے، کیڑے ویلے ازنے ظہور ہوئے میں دنیا لے جا کے پوچھاں دسو میریاں دادیاں دا جرم کیڑا ہے۔ میں مقا لیا، میں تقریر چھوڑ دیتی، بابا جی آگے میں تو ایک جملہ مصاحب دا پڑھا، مکمل نہیں کر سکیا میں موضوع، وہ میں صدقے ہو پاؤں، اجے بھی پردہ غیبت وچ خون دے آنسو روندا ہے۔ اذن ظہور دا منتظر ہے، کیڑے ویلے اللہ اذن ظہور دے وے۔ میں جا کے پوچھاں میری دادی نو 1400 سال ہو گئے، دھپاں تے کیوں سمایا گیا؟ انہاں قبراں دا صاحباں بنان والا جلدی آوے، جڑی پیو دے شہر وچ پیو دے سامنے دھپاں تے ستی پئی ہے، انشاءاللہ جلدی آ جان۔ آغاز مجلس سے میرا دل میں سیدہ دا ایک دکھ پڑا، بڑے متقدمین ذاکرین دی ریت ہوندی، مجلس دا آغاز بی بی پاک دے دکھاں تو کر دے۔ ایک آنسو آ گیا ہے، آغاز ہو گیا، ایک آنسو میں سیدہ دے دکھ دا اور پڑا۔ معجزاتی اثرات رکھ دے حسین دی ماں دا مصائب۔ تسی سروے کر لو، اتنے بندے علی دی ولایت تے شیعہ نہیں ہوئے، اتنے بندے حسین دی شہادت تے شیعہ نہیں ہوئے، جتنے بندے سیدہ دے فدق تے شیعہ ہوئے۔
بڑے بڑے علماء اکابرین فلت شیعہ ہوئے. مبلغ اعظم اسماعیل مرحوم فرمیندے نے میں ایک عام جہا سید شیعہ کر گیا. فرمیندے میں دیوبند عالم ہاں، دیوبند بن کے دیوبندیاں کی طرف مناظرہ کرن گیا. علاقے دے دیوبند اہل سنت بیٹھے نے، مجمع چ ایک غریب سید اٹھے، اسے کہ قبلہ میں ترے سوال کرنا ہے. ادن میں نہ اپنے علم تے مان آئی. میں کیا پوچھ؟ ادھے سیداں تے دیہاتیاں ان پڑھاں، تو عالم مدرسہ نے پڑھے ہیں، تو مناظریں تیرے کول کتب حوالے موجود نہیں. میری تیری بحث نہیں، مناظرہ نہیں. میں سادگی نال ترے سوال پوچھنے نے، جواب ہاں یا نہ کر، میں ٹر چلیا. تو ہاں کرے گا میں قبول کراں گا، تو نہ کرے گا میں قبول کراں گا، میں بحث نہیں کراں گا. ادھا اتنی دیر نو پورا مجمع متوجہ ہو گئے. سادہ کپڑے غریب سید، کالی پگ سر تے بنی. میں کیا پوچھ؟ اس پہلا سوال کیتا ہے. جتنے مجمع چہلے سنت بھائی بیٹھے ہو، سید ہو کے میں منت کر رہا ہوں، تروں سوالاں نو سن تے میں ایکوین کراں. پھر رات تنہائیاں چ بیٹھ کے سوچی اترے سوال کے آن. قبر تنہائی یا موت یقینی یا معاشر سختی، جہنم ناقابل برداشتی. ماں پتر ہی کو نہیں جمیا جڑا زہرا دے بابے دی شفاعت دے بارو بار جنت ٹر جائے. باپ بیٹے دا نہیں بنے گا، دھی ماں دی واقف نہیں بنے گی. فیصلہ کر کے اٹھی. میں کہ پوچھ آ کے پوچھ نہیں ہو سکے. میرا پہلا سوال ہے، مولی اسماعیل کیا سرور کونین دی کوئی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے؟ چار نے ایک کے بحث ہی نہیں. فاطمہ تو زہرا دھی ہے؟ جواب ہاں یا نہ. ادھے میں کیا ہے؟ ہو سکے دی مہربانی. دوجا سوال، کیا فاطمہ تو زہرا بابے دے بعد دربار حق منگن گئے نے؟ تیری ہائے سیدہ دے مقدمے درج ہوئے گا. اسے کہا جی نبی دی وراثت، اسے کہ چھوڑ دے، وراثت ہے ترکہ کی، یہ چھوڑ، میری بحث نہیں. میرا سوال ہے منگن گئی ہے، حق بندا ہے نہیں بندا، یہ تواڈے مسئلے نے. زہرا فاطمہ تو زہرا گئی ہے دربار منگن؟ مولی اسماعیل آدھے میں پڑھ چکا ہے. میں کیا ہاں گئی ہے. ہو سکے مہربانی. تیسرا سوال میں ٹر چلیا. مولی اسماعیل کیا فاطمہ تو زہرا حق لے کے آئی ہے یا خالی آئی ہے؟ اللہ مان بھائی، اللہ مان بھائی، میری توقع تو سوڑا جوڑ پہ ہو. لے کے آئی ہے حق یا خالی؟ میں کیا خالی. آدھے میں این ویکھے شاہ دا جسم کمبدائی، چہرہ سرخائی، اتھروں پونجدائی اتنا ہی مک دے جی میں سامن دے بدل لے پہ روندہ ہی. آدھے میں پوچھ لے جو پوچھ لائی، تیری مہربانی. اور روندہ مجمع چو باہر نکلے. علاقے دے دیہاتی سادہ سنی لوگ کھلو گئے نے، میرے چون پاسے کھلو کے دن مولوی بندے داسو جنہ محمد دی خالی ٹوریا کون آنو جنہ زینب دی مانو حق مرحبا مرحبا مرحبا. میں صدقے ہو پاواں، میں صدقے ہو پاواں. مسلح تے کھلویں گا، قرآن شریف پڑھیں گا، صبح دے ٹائم میری گل بل پھر یاد کریں. ہے بھی زہرا محمد دی دھی، دربار بھی گئی آتے ولی بھی خالی آ. چھوٹی اولاد دی ماں وس لگیا نہیں مرنا چاندی. بچے چھوٹے چھوٹے ہون، محلے دیاں بیبیاں پوچھن جان، رو کے کوئی گل کر دی، دعا منگایا مجلس وچ میرے واسطے. میں مر گئی نہ دا کے بننا جے، یہ نکے نکے رول جان گے. ماں وس لگیا، چھوٹی اولاد دے ہوندیاں نہیں مرنا چاندی. 87 آلیا پتہ نہیں کتنا ستایا مسلمانہ نبی دی دھینو. نکی نکی اولاد دے ہوندیاں 18 سالان دی آئی تے نہ بابے دی قبر تے بے کیا دی اللہم عجل لی وفاتی. میرا اللہ موت دے میں مر جاں. یسرب حلدائی، قبر نو زلزلہ آمدائی. کیوں بیٹا اتنی جلدی کیوں؟ فرمائے بابا میں منتہ کر دیا ہی نا، میرے واسطے نہ اٹھو. میں 2 سال دی آئی ہیں تسی کھڑے ہوئے ہو، میں 4 سال دی آئی ہیں تسی کھڑے آئے ہو. ایک ایک دن 8 واری توڑے سامنے گزرے ہیں، تسی 8 واری کھلوتے ہو. ادھر میں رون دی آئی نا، میں ہاتھ چم کے آدھی آئی نہ کرو نا، میری پرورشن کر دے ہو. میں جس ویلے آواں کھڑے ہو جاندے تو تسی آدھے ہو میں اللہ دا کھلو. بابا میرے تے ذہن وچ بہ گئی میں جتھے جاؤں گی دنیا کھلو جائے گی. قبر تے ہاتھ رکھ کے دی ہن دے موت میں مر جاں، جدے سا واسطے تو اٹھدا ہے نا آج او کھلوتی رہی یا بندے بیٹھے رہے نہیں. بابا بابا میں نے کسے نہیں آکھیا تو زہرا تھک پئی ہیں. بابا میں نے زندگی نہیں چاہی دی، عجل لی وفاتی، میں نے جلدی موت دے دے. آخری دن زندگانی سیدہ دا
ਮਲਕਾ ਹਬਸ਼ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਬਲਕਿ ਜਮਾਤੀ ਉਸਾਨੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪੁੱਤਰ ਹੁਜਰੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਨਾਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਕਦਮੈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਯਾਦਗਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬਿਨਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਡਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਡਾਡਾ ਰੁੰਨੀ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਕਰਾਂ ਜਦਣ ਮਾਰਦੇ ਆਣ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੋਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਆਵੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ ਲੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ क्यों सैयदा पता फरमाया पता नहीं मेरे बाद कितने दिन भुखे ते तसे रहणगे मैं सदके होवां मां दा दिल अल्लाह ऐसा बना दिता है ममता दी तड़प ही ऐसी है ते फरमाया छोटा ही हुसैन इदा ज्यादा ख्याल करी ये मेरा मिजाजन गरीब पुत्री मेरा मुसाफर जिहा पुत्र है ये मेरा करबलाई पुत्र है कोशिश करी हुसैन मेरी जख्मी मैयत ना आवे इस नूं परां परां रखी इस बड़ियां ये मैयतां वेखनी मेरे हुजरे दा ही बूहा बंद कर दी ये गल पई करदी आई ते फिज़ा दी आखिरी हिचकी मौत दी आई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन फिज़ा दी मैं हुजरे सैयदा दा दर बंद करके वेड़े च खलो गई आवन ते मैं खाना खवा ला इत्थे मैं इंतजार च खलोती हां इत्थे मरजल बहरैन दे मोती जन्नत दे सुल्तान सुल्तान अंबिया दी कबर ते आ खलोते ने सब तो पहले हसन बोले नाना मैं हसन हाँ दसन आया अम्मा बीमार नाना तुहाडे बाद बड़ा रोंदे ने नाना टोर दे अगे भी आन तुहाडे कोले अज ज्यादा रो रहे ने नाना बोलना क्यों नहीं बोलता मैं हसन हाँ 87 आलिया 4 महीने होए ने जवाब नहीं आया कोई पंजवीं गल हसन करन लगा है रोंदा गरीब अगे वधिया है बिरा दे मोंडे ते हथ रखिया दा बस कर तू अमीर है अमीरां नूं मंगण दा वल नहीं आंदा पिछे ओ गरीब जाने गरीब दा नाना जाने हसन पिछे हटे हुसैन अगे वधिया है निक्का जिहा अमामा लहा के नाने दी कबर ते रखिया दा नाना वड्डा बिरा है प्यो दी जाए अमीरे अमीरां दे अपने लहजे आउंदे ने अमीराना अंदाजी प्यादा अम्मा बीमार है तेरी कसम बीमार नहीं अम्मा जख्मी है नाना मैं दसन आया तीसरा महीना है असी हुजरे च बहने अम्मा खब्बे रुखसारे ते पर्दा कर दिए मेरे हिस्से दे आंसू आ गए कोई लंबा नहीं मैं पढ़ना एक जुमला मैं सुना अलामा शहनशाह नकवी ये उन्ना गल मिंबर ते सुनाई आदे मैंने किसी मोमन गल सुनाई अदिन कोई मोमने मैं ना देखी बला अगले दिन मैं दफ्तर जान तो पहले नाश्ता पे करदा बीवी नाल कोई बहस तकरार हुई है किसे मौजू ते उस तकरार की तय मैंने गुस्सा लगे मैं बीवी नूं चाट मारी है और रोंदी दूजे कमरे च मैं गुस्से नाल नाश्ता छोड़ के दफ्तर आ गया 3-4 घंटे दे बाद मैंने एहसास होया गलती मेरी आई मैं इंज नहीं करना मेरी औलाद दी मां आई अदे एहसास शर्मिंदगी हुई है मैं नियत कर ली है मैं उहदे कोलों माफ़ी मंगांगा 4-5 बजे दफ्तर ऑफ करके मैं घर गया मामूल के मुताबिक उस खाना दिता है चाय दिता है महसूस ही नहीं कराया मैं नाराज हाँ अदे मेरे दिल च गल आई मैं क्या खाना छोड़ पानी मेरे कोल बो मैं तेरे नाल कोई गल करनी है तू सैयदा दी नौकरानी है मैं हुसैन दा मातमी हाँ
زندگی مک جانی ہے، ایک دن بادشاہ دی کچہری جانا ہے، غلطی میری ہے، غصہ حرام ہے، تین ماریا ہے، میں پریشان ہاں، حسین دا واسطے ہی جدی نوکرانی ہے، اس بی بی دا واسطے ہی میں معافی دے، آدھے معافی دا نام ہے، روندی اٹھ کے میرا ہاتھ چومن لا پیا دی بس کر، آل محمد دے بعد تو میرا وارث ہے، انسان غلطی ہو گئی ہے، میں معاف کیتا، دلوں معاف کیتا، لیکن آج میرے نال ایک وعدہ کر، میں آکھے بولا دیئے آج دے بعد تین غصہ لگے میں مارنا ہوئی وکھریاں لے جائیں، اللہ دا نائی میں دھیاں دے سامنے نہ ماری، تو دفتر ٹر گیا ہے، میں بھول گئیاں، اوے گھالے کمرے پہیاں روندیاں نے، 87 آلیا قرآن میں سر تے رکھ دینا، بندے مار دے رہے، زینب وے دی رہی، آدھی آئی نام، اللہ مان بھائی، اللہ مان بھائی، میں صدقے ہوا قبر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ، نانا آج کمیزہ نہیں چاہی دیاں، سواریاں نہیں چاہی دیاں، جنت دے کھانے نہیں چاہی دے، او میرا کائنات دا سلطان، نانا اٹھ امت کو لوں پوچھ دے، انہاں میری ماں نو کیوں مارے ہے؟ ایڈے اندر دا نال شبیر وین کی تے یسرب حل گیا، قبر نو زلزلہ آ گیا، قبر چواز آئیے والونیو ماں مر گئی نے، میری قبر نہ ہلاؤ، ٹر جاؤ تسی یتیم ہو گئے ہو، یہ جملہ سننا ہی امامی اتھائی رہے، نالین اتھائی رہیاں، مرج البحرین دے موتی دوڑ دے، جنت دے سلطان گھر داخل ہوئے، فضا دیئے پہلی باری میں حالت ویکھی، پیرانچ نالین کوئی نہیں، سلانتی امامے کوئی نہیں، چوٹیاں ہوائی پیں اڑ دیاں نے، اکھاں پہیاں وستیاں روندے روندے گھر آئے نا دی، میں حکم سیدہ دی پابند آئی، میں کہا بسم اللہ آؤ کھانا کھاؤ، کھانے دا نام آیا، حسن اگے واد کیا دا ہے فضا جنہ پتران دیا ماما مر جانو، کھانے کی میں کھاؤں، نہ لکا سا نانے دسیا سی یتیم ہو گیا، نانے دا نام آیا دی، میری بھی ڈھا نکل گئی، دی سچی گل نے ماں دی جند دکھاں تو چھوٹ گئی نے، ادھے روندے روندے ماں دے حجرے جان لگے، تے میں ہاتھ بن کیا کہ آل اللہ ہو، تو سوارس ہو، میں حبشن نوکرانی، تو اڈے اعزاز نے من اممہ صدے ہو، لیکن حکمہ دا سنیا سن لو، کیڑا سنیا، پر میں اممہ منع کر گئی نہیں، میرے حجرے چ کوئی نہ آوے، حسن چپ کر گئے، حسین دو قدم پیچھے ہٹ کے دے، ساریاں نو منع یا اکلے نو، ادھی سچی پوچھے چھوٹے سانا تیرا لین دیا، یا دی حسین میری زخمی میت نہ آوے، اتھائی مٹیاں تے بے کے آسمان علموں کر کے دے، باؤ میرا اللہ بڑھایا جو غریب ہے، امیرانو کسے منع نہیں کیتا، ساریاں دے زور غریباں تے چل دے، ہون بیٹھے اٹھیا قدنے، او آخری وین غسل ہو گیا، حسین نہ اٹھیا، کفن ہو گیا، حسین نہ اٹھیا، علامہ مجلسی بہار اچھ لکھے 7 چادر سیدہ دا کفن ہے، جدن 7ویں چادر فضا منگی ہے، شیر خدا رو کیا دن ہے فضا اتنیاں چادران کیوں، رو کیا دیئے تیری قسمیں اتنا ماریا نے، پاسی علا خون نہیں رک، میں نہ دیئے میں نہیں دفنا، میں بابے نو پوچھا مسلمان یتیمانو کیوں مار دینے، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازہ تیار، علی دی پاگلتی ہوئی، حلمو متزبدو ان زیارت امکم یا اولادی یا امان الوداع کر لو، سارے آئے سوال حسین، حسین آیا، علی دن اٹھو میرا پتر ساری زندگی دا رونے، ماں دی تیاری بن گئی، ماں نو ملا دے بابا سارے مل لیا، میں ان نہیں ملنا، کیویں ملنے بابا بطول کفنچ بول سکتی ہے، مریم عیسیٰ نو بلائے میری ماں بطول ہے، میں بلاوے، جبر کوئی نہیں بابا غریب منتاں کر دین میں تے کربلائیاں، اے شہر توڑا، اے نگریاں توڑیاں، آج کل پرسو ترسو میں ٹور ویسا، اگر آج ملنا سمین اونج بلائے، جی میں مریم بلائے، علی دن تو 1 منٹ کھلو میں تیری ماں نو آنا، علی سیدہ دی سرادی کھلو کہ پہلی واری ڈھائی مار کے رو کیا دے زہرا، میں نہیں پیادہ ویڑے چ بادشاہ کھلو تی، او کھلو کے پیادہ جدا کنگی کر دیا وال، ایک جٹ دائی تے 3 دن رون دیو پیادہ، ایک واری ہونی بولا جی میں مریم کفن چو ہاتھ کٹ کے بولایا ہے، میں نے ممبر دی قسم علی یادن میں گل بکائیے، جڑا ہاتھ 95 دنہ چپا سے تنائی اٹھیا، زینب دی ماں دے کفن دے بان ٹوٹ گئے، پہلی واری دوے ہاتھ بائر کٹ کے آدیے، آؤ میرا بھج دے گھوڑے تلانا، آؤ میرا کربلا دا مصاف، مرحبا بھائی، مرحبا بھائی،
امامہ کر کے حسین بھج پیا حسین دیاں دو میں بھائی ماں دے گالچ بطول دیاں دو میں بھائی پتر دے گالچ دیر ودانے غریب زہرا دے اولاد نال جناب سورا دا ودا علی اکبر دا ودا علی قاسم دا ودا مصیبی ذاکرہ میں پورے بسوک نال پیانا سارے ودا چو حسین دا اوکھا ودا ماں دے جنازے نال اے او ودا ہے جس ودے تے اللہ دا عرش لے جبریل نازل ہویا ہاتھ بن کے اندے یا علی اللہ پیادہ حسین نو ہٹا ماں تے پتر گل چبائیں چھڑا انہیں مل دے رہے میرا عرش زمین تے ڈھے پوسیا کائنات ختم ہوئے سی علی دوڑ کے آئے ان پتر نو کدے سجے پاس چم دین کدی کھبے پاس بس کرو میرا صابران دا سلطان بس کرو میرا شفیع روز جزا بس کرو میرا نبیاں دی لاج بچڑا علی ہر چند کوشش کی تھی شبیر ماں دے گل چبائی نہیں کڑیاں ہر ممکن کوشش دے باستا سی آلیا علی نو کوئی خیال آیا ہے علی ہکو گل کی تھی حسین دیاں باہی چھٹ گئی ہیں پتر دے کنال مولا کیا دن اچھا راج راج میں لوے میری زینب دیوال کھل گئے ایک باری ویکھ میریاں دھیاں دے برکے میں صدقے ہوا بہنہ دے کھلے وال سن کے بابا بابا کر کے بابے دے گل لگیا اتھائی چھوڑا لگا میرے اہل سنت بھائی مجلس پہ سن دیں بازے حیران ہوئے ایڈا بڑا مصیب تے کوئی نہیں اولاد چھوٹی ہوئے ماں ٹر جے جنازے ٹائم اولاد رون دیئے دلاسے پیو دین دینا اگر علی پتر نو دلاسہ دیتے شیعہ کیوں رننے نہ پاگلانہ جھلے آسی کیوں رننے سنا وہاں بھامیں آدرات آئی اپنا گھر آئی ماں دا جناز آئی 5 سالہ دا حسین آئی ماں نال ملنا ہے ہٹا میں نالا تا بابا علی آئی میرا سنی بھائی اسی تارونے کربلا دا جنگل آئی پیو پیا مرین آئی 4 سالہ دی دھی آئی دھی ملنا آئی دھی نو پیو نہیں ہٹایا شمر ہٹایا ہے تائیں تیرو رو کیا دی رہی ہے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیاں ظلفہ چو باشندہ قوم جفادہ کانڈ خالی وے لعنت اللہ علیہ